حج تمتع میں پہلے عمرہ پھر حج. گھر سے حج کا احرام جو یہاں سے سیدھا مکہ مکرمہ جا رہے ہیں وہ یہیں سے عمر احرام کی تیاری کریں گے، اور جو پہلے مدینہ جا کر مدینہ سے جب مکہ جائیں گے تو مدینہ طیبہ میں تیاری کریں گے احرام کی. تو سب سے پہلے عمرہ ہے اور عمرے کے بعد حج ہے. عمرے کے لیے 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی. سعی کا معنی صفا مروہ کے درمیان چلنا دوڑنا، اور نمبر 4 حلق یا قصر. یہ 4 چیزیں ہیں. یہ 4 چیزیں جب ادا ہوں گی تو ہمارا عمرہ ادا ہو جائے گا. اور ان 4 کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز پہ آ جائیں، احرام. احرام سے پہلے احرام کی تیاری ہے. احرام کی تیاری، احرام کہاں سے باندھ رہے ہیں؟ یہیں پاکستان سے یا مدینہ طیبہ سے، جہاں سے بھی باندھ رہے ہیں پہلے تیاری ہے. تیاری کیا ہے؟ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے جسم کی آرائش زیبائش ایسے ہی اختیار کرنا جیسے عید والے دن ہم اختیار کرتے ہیں، ناخن کاٹے جائیں اور بال وغیرہ بنا لیے جائیں شریعت کی حدود میں رہ کر. اس کے بعد غسل ہو. غسل یہ بھی احرام کی تیاری میں ہے. خواتین بھی موجود ہیں تو مرد اور خواتین سب کے سب غسل بھی کریں گے. اور جن خواتین کو شرعی عذر لاحق ہو اور اس عذر کی وجہ سے وہ نماز ادا نہ کر سکتی ہوں، وہ بھی احرام سے پہلے اگر ان کے لیے غسل مضر صحت نہ ہو تو غسل وہ بھی کریں. تو ان کا جو غسل ہوگا وہ برائے نظافت ہوگا، برائے نظافت ہوگا، طہارت نہیں، برائے نظافت. باقیوں کا جو غسل ہے وہ غسل طہارت کے لیے بھی ہے اور نظافت کے لیے بھی ہے. معذور عورتیں جتنا بھی غسل کر لیں پاک تو نہیں ہو سکتی نا، صاف ہو سکتی ہیں پاک نہیں ہو سکتی، تو ان کا غسل بھی مسنون ہے. جیسا کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں جب ہم مدینہ طیبہ سے چلے ذوالحلیفہ پر پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تو مدینہ طیبہ ذوالحلیفہ پہنچ کر ان کے ہاں ولادت ہو گئی، محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر ان کی معذوری کے ایام شروع ہو گئے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھجوایا، یا رسول اللہ ولادت ہوئی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اغتسلی واستغفری بثوبک ثم احرمی. 3 کام کرو، ایک تو غسل کرو، دوسرا لنگوٹ باندھو خون کو روکنے کے لیے، اور تیسرا احرام باندھو یعنی عمرے کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھو. تو غسل سب کے لیے ہے، سب کے لیے غسل ہے. غسل کرنے کے بعد سلے ہوئے کپڑوں کی جگہ 2 بغیر سلی ہوئی چادریں زیب تن ہوں، اور خوشبو بھی لگا لے. خوشبو، ابھی ہم احرام کی طرف جا رہے ہیں، احرام ابھی ہوا نہیں ہے اس لیے ابھی خوشبو لگا سکتے ہیں. اس کی خوشبو بے شک احرام کی نیت کرنے کے بعد آتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھتے تھے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی. اور 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے احرام کھولا اور آپ نے غسل فرمایا اور کپڑے زیب تن فرمائے تو پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی. تو احرام سے پہلے بھی خوشبو ہے، احرام کے بعد بھی خوشبو ہے. تو خوشبو لگائیں. خوشبو لگانے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. اب یہاں اگر اپنے گھر سے چل رہے ہیں تو چونکہ ایئرپورٹ کا سفر ہے، نماز گھر میں بھی ادا کر لیجئے، اور ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد تمام مراحل سے جب ہم گزر جائیں اور لانج میں پہنچ جائیں، وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے. لیکن ابھی احرام کی نیت نہ کی جائے، ابھی صرف نماز ادا کی جائے. تو وہاں نماز ادا کر کے اللہ تبارک و تعالی سے آسانی حج اور قبولیت حج کی دعا کی جائے. بڑا سے بڑا عمل ہو، جب تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو جائے تب تک وہ صفر ہے. اصل چیز ہے قبولیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خدمت سر انجام دلوائی، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھوائیں، بیت اللہ کا گھر ان دونوں نے تعمیر کیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس لیے کہ یہ سارا عمل ہے اللہ کے لیے، یا اللہ قبول فرما. اگر قبولیت نہ ہوئی تو صفر ہے. جتنا مرضی اس پر خرچ ہو جائے، جتنی مشقت ہم مرضی اٹھا لیں،
اگر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے تو صفر ہے. تو قبولیت کے لیے ایک تو کوشش ہے اور دوسری دعا ہے. دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی آسانی بھی پیدا فرماتے ہیں اور عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرماتے ہیں. تو قبولیت حج، قبولیت عمرہ اور قدم قدم پر آسانی کی اللہ تعالی سے دعا کی جائے. اور پھر مدینہ طیبہ سے جب ذوالحلیفہ سے چلیں گے، وہیں ذوالحلیفہ میں ہی عمرے کی نیت کر کے بلند آواز سے تلبیہ پڑھا جائے، بلند آواز سے. وہاں مدینہ والے اور جو یہاں سے جا رہے ہیں، یہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب جہاز اڑ جائے اور یقین ہو جائے کہ اب یہ واپس نہیں آئے گا، آگے ہی جائے گا، کیونکہ اس وقت جنگی حالات ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، تو اگر پہلے نیت کر لی، خدا نہ خواستہ فلائٹ کینسل ہو گئی، تو احرام میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ بہت سے لوگوں کو مسائل کا نہیں پتا ہوتا، تو کہیں وہ احرام کی خلاف ورزیاں نہ کر بیٹھیں، اس وجہ سے ابھی نیت نہ کیجیے. جب جہاز اڑ جائے اور روانہ ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ انشاءاللہ آگے ہی جائے گا، تو اس وقت پھر جتنا جلد ہو سکے عمرے کی نیت کر کے زبان سے کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دو چیزوں کا مجموعہ آدمی کو محرم بنا دیتا ہے، ایک نیت اور اس کے ساتھ ہی تلبیہ. خالی تلبیہ پڑھنے سے بھی آدمی محرم نہیں بنتا، احرام میں نہیں آتا، اور خالی نیت کرنے سے بھی احرام میں نہیں آتا. نیت تو اس وقت سب کی ہے لیکن ابھی ہم محرم نہیں ہیں، اور جب نیت کے ساتھ ہم تلبیہ پڑھیں گے اس وقت ایک دم ہم آ جائیں گے احرام میں. اب احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بال نہیں توڑ سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. اور عورتوں کا احرام کیا ہے؟ چہرے پہ کپڑا نہ لگے، چہرے پہ کپڑا نہ لگے، وہ خوشبو سے بھی وہ بچیں، ناخن اور بال کاٹنے سے بھی وہ بچیں، چہرہ ان کا کھلا رہے، یہ ان کا احرام ہے. سلے ہوئے کپڑے کی شرط یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہن سکتے، عورتیں اپنے عام لباس میں رہیں گی، بس پاک صاف ہونا چاہیے وہ لباس. اسی طرح دو پٹیوں والی چپل مرد حضرات پہنے جس میں پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی اور ٹخنوں کی ہڈی یہ دونوں کھلی رہیں. یہ ہیں احرام کی پابندیاں. اب جب چلتے چلتے وہاں پہنچیں گے حرم میں، مکہ مکرمہ پہنچیں گے، اچھا اس پورے سفر میں جتنا ہو سکے تلبیہ پڑھیں. مرد حضرات تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم ذوالحلیفہ سے چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، اتانی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا مر اصحابک ان يرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، اپنے صحابہ سے کہو بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں. صحابہ کرام نے اتنا بلند آواز سے تلبیہ پڑھا کہ 36 میل دور روحا ہے. فرماتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو ہماری آوازیں بھی بیٹھ گئی تھی، تو بلند آواز سے تلبیہ. حرم پہنچے، سامان رکھیں، اور پھر اگر اسی وقت تھکاوٹ نہ ہو فوراً آنا چاہیں حرم میں فوراً بھی آ سکتے ہیں، اور اگر وہاں کچھ دیر آرام کرنا ہو تو آرام بھی کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے چل کر 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لائے، مغرب کا وقت تھا، آپ مکہ مکرمہ سے 3 میل پیچھے ذو طوا ہے ایک جگہ، وہاں آپ نے رات گزاری، آرام فرمایا. اگلے دن صبح سورج چڑھنے کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، تو ہوٹل میں آپ حضرات قیام بھی کر سکتے ہیں. بعض حضرات جلدی دکھاتے ہیں اور تھکاوٹ میں ہی وہ عمرہ کر لیتے ہیں، یہ اچھا نہیں. سنت بھی یہی ہے، اگر تھکاوٹ ہے تو ہوٹل میں آرام کیجئے، صبح اطمینان سے عمرہ کیجئے. عمرے میں کیا ہے؟ طواف، سعی اور اس کے بعد حلق یا قصر، یہ 3 چیزیں ہیں. یہ 3 چیزیں انشاءاللہ ابھی بس 5 سے 7 منٹ میں بات ختم کروں گا. نماز عصر ہم ادا کریں گے. تو سب سے پہلے طواف ہے، طواف کی تیاری ہے. حرم میں جب داخل ہوں گے اور مطاف میں آئیں گے تو دل میں عمرے کے طواف کی نیت کر لیں اور فوراً ہی حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں. حجر اسود کے سامنے آنے سے پہلے طواف کی تیاری میں دہنا کندھا کھلا رکھیں، اپنے احرام کو کہ دونوں پلو پکڑ کر اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلو اوپر ڈالیں. بعض حضرات کیا کرتے ہیں خالی نیچے سے نکال کر ایسے ہی اوپر کر دیتے ہیں، تو ایک پلو تو اس کا اوپر ہوتا ہے، دوسرا پلو نیچے ہوتا ہے. یہ استباع اس کو کہتے ہیں. یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں اپنے عام لباس میں ہی طواف کریں گی. اور پھر یہ جب اوپر ہو گئے اب ہم نیت کریں طواف کی اور حجر اسود کے سامنے آ جائیں اور آ کر سب سے پہلے استقبال کا مطلب ہے کانوں پر یوں ہاتھ رکھ کر جیسے نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کندھوں تک، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں. اور
اور پھر اس کے بعد دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر ایسے ہاتھ رکھیں جیسے گویا حجر اسود کے اوپر رکھے ہوئے، رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چوم لیں۔ اب تھوڑا سا اس طرف مڑیں گے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہمارے بائیں کندھے کے بالمقابل آ جائے۔ اس کے بعد اب طواف شروع ہوگا۔ دوران طواف حدیث شریف میں ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر کرتے چلیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن ادھر ادھر کی فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، فضول باتوں سے بس ذکر کرتے ہوئے طواف شروع کر دیں۔ چلتے چلتے جب رکن یمانی پر آئیں گے، رکن یمانی پر ہاتھ لگانا مسنون ہے، لیکن آج کل ایک تو رش بہت ہوتا ہے، دوسرا وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے، تو خطرہ ہے کہ کہیں دم نہ پڑ جائے، اس لیے اس کو چھوڑ دیں۔ اور جیسے ہی حجر اسود کے دوبارہ سامنے آئے تو پھر استلام ہوگا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد دوسرا چکر، دوسرے کے اختتام پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر تیسرے کے اختتام پر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، چوتھے کے اختتام پر اسی طرح، پانچویں کے اختتام پر اسی طرح، چھٹے کے اختتام پر اسی طرح، ساتویں کے اختتام پر بھی اسی طرح۔ تو اب شروع سے اب تک استلام آپ شمار کریں گے تو یہ 8 بن جائیں گے، ایک شروع میں اور 7 ہر چکر کے اخیر میں۔ یہ استلام ہو گیا، طواف آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ یہ حجر اسود ہے، تو یہاں پر اس کے یہ دروازہ ہے، دروازے کے پیچھے یہاں دیکھیں گے تو مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے چلے جائیں، اس کے پیچھے کہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ آپ کے سامنے آ جائیں، تو وہاں پر جہاں آپ کو اگر موقع ملے، رش ہو تو کہیں بھی پورے حرم میں 2 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہیں، یہ 2 رکعت واجب ہیں۔ اور اگر مکروہ وقت، اگر عصر کے بعد مکروہ وقت ہے تو کچھ علماء کہتے ہیں نہ پڑھی جائے، بعد میں ادا کر لی جائے، لیکن ایک حدیث ہے جس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، وہ آپ کے پاس کلپ کی صورت میں پہنچ جائے گی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور دوسرے بھی کچھ حضرات کی روایت ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ 2 رکعت میں کہیں سے بھی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ تو الحمدللہ طواف مکمل ہو گیا۔ اب پیچھے حجر آب زمزم کے کنویں ہیں وہاں، اور وہ رکھے ہوئے ہیں، اس سے پانی بھر کر پی لیں، کچھ پانی سر پر بھی گرائیں، سینے پر بھی گرائیں، حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا بھی اور سر پر بھی آپ نے گرایا۔ اب یہ ہو گیا طواف۔ اب تیسری چیز ہے سعی۔ سعی کیا ہے کہ یہاں سے آپ آئیں گے صفا پر، صفا کے قریب جب پہنچیں گے تو حجر اسود کی طرف رخ کریں، پھر ایک دفعہ 9واں استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب آپ صفا پر چڑھیں گے، چڑھتے ہوئے 3 دفعہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور چڑھیں، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آگے چڑھیں۔ جب صفا پہ پہنچ جائیں، قرآن کریم کی یہ آیت، یہ میں جو بتا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا، تو پھر قرآن کی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ آیت پڑھیں، پھر کہیں اللہ نے اس آیت میں دونوں کا صفا مروہ دونوں کا ذکر کیا، جس کا ذکر پہلے کیا صفا، میں وہاں سے اپنی سعی کا آغاز کر رہا ہوں۔ پھر 3 دفعہ آپ نے یہ ذکر پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے بعد دعا ہے، دعا ختم کر کے پھر دوبارہ یہی ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا ختم ہو جائے، پھر دوبارہ یہی ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ دعا کرنے کے بعد اب آپ چلیں گے صفا سے مروہ کی طرف، بیچ میں تقریباً کوئی 100 قدم چلنے کے بعد آگے سبز رنگ کی لائٹیں نظر آئیں گی، جہاں پہلی لائٹ شروع ہو اس سے پہلے دوڑنے کی تیاری کی جائے، دوڑنے کی تیاری، وہاں سے پھر آگے بھی سبز لائٹ ہوگی، یہ بیچ میں تقریباً کوئی 20-30 قدم کا رقبہ ہے، اس میں دوڑنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بہت تیز دوڑے، ایک صحابیہ فرماتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑتے ہوئے دیکھا، آپ کا تہبند بھی گھوم رہا تھا، اور آپ ساتھ ساتھ فرما رہے تھے یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم السعی فسعوا، اے لوگو دوڑو، اللہ نے دوڑنا تم پر لازم کیا ہے۔ یہاں سے چلتے
ہوتے ہوئے جب مروہ تک پہنچے تو مروہ پہ وہی کچھ کرنا ہے جو صفا پر کیا، 3 مرتبہ وہ ذکر، 3 مرتبہ دعا۔ عمرہ کرنے میں جلدی ہرگز نہ کریں، کیونکہ سارے کام یہاں پاکستان میں رہ گئے، وہاں تو آپ صرف عبادت کے لیے گئے ہیں، اب عبادت کے لیے بھی وقت نہ ہو تو پھر آدمی کیا کام کرے؟ تو اس لیے وہاں پر بھی اطمینان 2 گھنٹے لگے 3 گھنٹے لگے اس کی پرواہ نہ کرے، چونکہ آپ کا میٹر چل رہا ہے، اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ صفا مروہ پر یہی کچھ کرنا ہے، پھر یہ ایک چکر ہو گیا، وہاں سے صفا پر آئیں گے دوبارہ وہ سب کچھ کرنا ہے جو پہلے کیا تھا، دوسرا چکر ہو گیا، پھر یہاں سے مروہ، مروہ سے آخری چکر ہوگا 7واں ہوگا مروہ پر۔ جب مروہ پر پورا ہو جائے اور ہر چکر پر مروہ پر آئیں یا صفا پر آئیں 3 دفعہ ذکر، 3 دفعہ دعا، اور جب مروہ پر آخری چکر ہو جائے گا تو الحمدللہ سعی بھی مکمل ہو گئی۔ تو اس کے بعد 2 نفل ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں، کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے، وہ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سعادت عطا فرمائی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، جب اللہ کی طرف سے کوئی غیر معمولی نعمت ان کو حاصل ہوتی تو وہ اللہ کے شکرانے میں 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو عمرہ تو بہت بڑی سعادت ہے، تو اس لیے اس نقطۂ نظر سے 2 رکعت شکرانے کی بھی ادا کر لی جائے تو الحمدللہ صحیح ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب باہر آئیں گے حلق بھی کروا سکتے ہیں، قصر بھی کروا سکتے ہیں، حلق کروانا افضل ہے، حلق کروانا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بلکہ 4 مرتبہ حلق والوں کے لیے یعنی اسرہ پھروانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اور 1 مرتبہ بال کینچی سے کٹوانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ تو یہ ہے عمرے کا مختصر طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالی عین سنت کے مطابق ہمیں مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے حج کو حج مبرور بنائے اور عمرے کو بھی عمرہ مبرورہ بنائے، اور اللہ تعالی ہر طرح کے گناہوں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس حج پر، عمرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے وعدے فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان وعدوں کا مستحق بھی بنائے، اور ہمارے ساتھ اللہ تعالی وہ وعدے بھی پورے فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔